أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، بزرگ اور دوست، پردہ نشین خواتین، امت اسلامیہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی و برائی اس اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما و مدبر انس و جان کے لیے لائق و ذمہ اسی کے لیے سزاوار ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، مربی ہے، جو بلا شرکت غیر اس دنیا کی کار فرمائی کر رہا ہے، جس نے ہم لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور ہم پر یہ احسان عظیم کیا، امت محمدیہ میں بنا کر پیدا فرمایا اور اپنی عبادت و بندگی کا شرف ہمیں بخشا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی۔ بیشبہ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام برگزیدہ انبیاء و رسول کے اوپر، خصوصیت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، جو ہمارے لیے رشد و ہدایت بنا کر بھیجے گئے۔ برادران اسلام، موضوع کے کوڑ پر، مغز پر آنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ چند بنیادی باتیں بتا دی جائے تاکہ موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، 3 جگہوں پر انسان کی زندگی میں جو مصیبتیں آتی ہیں اس کی 3 ریزنز ہوتی ہیں، 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ اللہ رب العزت سورہ شورى میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اوپر جو یہ مصیبت آئی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے غلط کام ہی ایسے کیے ہیں، کرتوت ہی ایسے کیے ہیں کہ یہ مصیبت تمہارے اوپر آئی ہے۔ تو ایک مصیبت تو وہ ہے جو انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے، اس کے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ دوسری مصیبت اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورہ تغابن میں ارشاد فرماتے ہیں، مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، انسان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور یہ مصیبت جو اللہ کے اذن سے آتی ہے یہ رحمت بن کر آئے۔ اس کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کسی گناہ کا کفارہ بن جائے، اس کے ذریعے سے آپ کے کسی گناہ کو مٹا دیا جائے اور آپ کے کسی
گناہ کا یہ کفارہ ہو جائے۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ ایک کانٹا بھی اگر پاؤں میں چبھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر ہونے والی تکلیف کی وجہ سے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کسی بندے کے لیے کوئی اونچا مقام رکھا ہوا، کوئی اونچا درجہ رکھا ہوا، کوئی اونچا مقام، اونچا درجہ اللہ اپنے بندے کو دینا چاہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت یہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، اس درجے کو حاصل نہیں کر سکتا اپنے کسی عمل کے ذریعے سے، تو اللہ رب العزت اسے کسی بیماری میں مبتلا کر دے گا، کسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ اب انسان اس بیماری میں مبتلا ہو کر، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو قبر تک لے جاتی ہیں، جو انسان کے موت تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے، تو اس پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے وہ مقام دے دیتا ہے، وہ درجہ دے دیتا ہے جو درجہ انسان اپنے کسی عمل کی وجہ سے نہیں حاصل کر سکتا۔ اور دنیا کی سب سے بڑی مصیبت وہ موت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کو مصیبت کہا ہے۔ ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، کہ تم زمین میں کہیں سفر کر رہے ہو اور تمہیں موت کی مصیبت آ جائے۔ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت موت ہے، اور یہ ایسی مصیبت ہے جو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، 5 چیزیں ڈسٹنکٹ ہے، طے شدہ ہے، مقرر ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا ہے، احادیث کے اندر موجود کہ 5 چیزیں وہ تبدیل نہیں ہوتی، وہ مقرر ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ سب سے پہلی چیز، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، کوئی بھی نفس، کوئی بھی انسان، کوئی بھی جاندار اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ لے لے۔ اللہ نے آپ کے لیے جتنے لقمے رکھے ہیں کھانے کے، پانی کا جتنا قطرہ آپ کے حلق سے نیچے جانا ہے، وہ تمام کے تمام لقمے اور قطرات جب تک آپ کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے انسان نہیں مرے گا۔ جس دن انسان کی موت آتی ہے اس دن انسان کا وہ آخری لقمہ بھی مکمل ہو جاتا ہے اور آخری قطرہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے لقمے لمیٹڈ ہے، انسان کی پانی کے قطرے لمیٹڈ ہے، انسان کی سانسیں لمیٹڈ ہے، اور تینوں ایک ساتھ ختم ہو گئے۔ دوسری چیز، موت کا وقت مقرر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها، کہ موت نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گی نہ بعد آئے گی، اس کا وقت مقرر ہے، جس وقت اللہ نے لکھ دیا ہے وہ اسی وقت آئے گی۔ اور جب وقت اجل آ جاتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی نفس کا وقت اجل آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ذرہ برابر بھی نہیں دیتا، ایک لمحے کی بھی فرصت، ایک سیکنڈ کے بھی مہلت نہیں ملتی۔ تیسری چیز، انسان کہاں مرے گا یہ بھی طے ہے، یہ بھی طے ہے کہاں مرے گا۔ ما تدری نفس بأي أرض تموت، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ زمین میں تم کہاں مرو گے وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، وہ طے ہے۔
ایک انسان گاؤں میں ہوتا ہے، علاج کے لیے شہر جاتا ہے، وہاں مر جاتا ہے، اسے کیا پتا تھا کہ میں وہی مر جاؤں گا۔ ایک آدمی شہر سے گاؤں آتا ہے کہ گھومنے گاؤں جا رہا ہوں، پھر اپنے کام پہ واپس چلا جاؤں گا، گاؤں آیا مر گیا، اسے پتا نہیں تھا۔ تو موت کہاں لکھی ہے؟ جنگل میں مرے گا، پانی میں مرے گا، کہاں مرے گا؟ شہر میں مرے گا، گاؤں میں مرے گا، اللہ نے لکھ دیا۔ چوتھی چیز کہاں دفن ہوگا یہ بھی طے شدہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ تم زمین میں کہاں ٹھہرو گے، تمہارا مکان کہاں ہوگا، تمہارا جائے قرار کہاں ہوگا، وَمُسْتَوْدَعَ، کہاں تم دفن ہوگے، کہاں تمہارا آخری تمہارا گھر بنے گا، آخری گھر تمہارا جو قبر ہے، تمہاری قبر کہاں بنے گی، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور پانچویں چیز وہ یہ کہ سبب متعین ہے کہ آدمی کس وجہ سے مرے گا، یہ بھی طے شدہ ہے۔ ٹرین سے کٹ کے مرے گا، ایکسیڈنٹ ہو کے مرے گا، پول سے نیچے گر کے مرے گا، گاڑی سے ٹکرا کے مرے گا، کورونا سے مرے گا، یا دوسری کوئی بیماریوں سے مرے گا، اللہ نے یہ سبب بھی متعین کر کے رکھ دیا۔ تو یہ پانچ چیزیں یہ طے شدہ ہے، یہ مقرر ہے، یہ اللہ کی طرف سے، یہ بدل نہیں سکتی۔ اور اب ہم اپنے اصل موضوع پر آتے ہیں، اور اب آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہاں تک باتیں آ گئی کہ یہ تمام چیزیں متعین ہیں، تب موت کو ہم سمجھتے ہیں کہ آخر موت ہے کیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ موت ایک ناقابل تردید اور بے رحم حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر ہے۔ یہ قدرت کا وہ قانون ہے جس سے نہ کسی اعلیٰ کو چھٹکارا ہے، نہ کسی ادنا کو چھٹکارا ہے۔ بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ دار ہو یا مزدور، قوی ہو یا کمزور، مرد ہو یا عورت، شہرت یافتہ ہو یا غیر شہرت یافتہ، کوئی ہو، دنیا میں کسی بلند مقام پہ رہنے والا ہو یا فٹ پاتھ پہ سونے والا، محلوں میں رہنے والا ہو یا فٹ پاتھ پہ رہنے والا، کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ اس جو دنیا میں آیا اسے اس دنیا سے جانا ہے، جو دنیا میں ہے وہ بھی اس دنیا سے جائے گا، اور جو دنیا میں آنے والا ہے وہ بھی اس دنیا سے جائے گا، کوئی نہیں بچا۔ موت جب آتی ہے تو یاد رکھیے مسلمانوں، موت جب آتی ہے تو نہ جوانوں کی جوانی دیکھتی ہے، نہ بوڑھے کی ضعیف العمری دیکھتی ہے، نہ بچے کا بچپنا دیکھتی ہے، نہ عورت کی خوبصورتی دیکھتی ہے، نہ کسی کی خانہ ویرانی دیکھتی ہے۔ وہ صرف دیکھتی یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، کس کی روح نکالنی ہے، حکم ہوا پہنچ گئی۔ جی اسی لیے شاعر کہتا ہے الموت قدر کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، کہ موت ایک پیالہ ہے، ایک جام ہے جس سے سب کو پینا ہے، سب کو نوش کرنا۔ جی والقبر باب، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے کل نفس داخلہ، ہر نفس کو، ہر انسان کو اس دروازے سے داخل ہوا، اور جیسے اس دروازے سے داخل ہوا وہ برزخی زندگی شروع ہو گئی، آخرت میں انٹری اس کی ہو گئی۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، قبر ایک دروازہ ہے جس سے ہر نفس کو جانا ہے، ہر انسان کو اس دروازے سے جانا ہے۔ ہوئے نام پر بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جی دنیا میں کوئی نہیں بچا، سکندر جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لیا تھا وہ بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ گیا۔ یہی تو اللہ کا نظام ہے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے انجام کار سب کا ایک ہے. یہ نہیں کہ امیر کے لیے گدے کا قبر ہے اور غریب کے لیے مٹی کا قبر ہے. نہیں، دنیا میں انسان جتنا بھی اعلیٰ مقام پر ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو کوئی ہو، مٹی کے نیچے جا کے سب کو سمجھا. اور یہی انجام کار ایک ہے. کوالٹی ہے، برابری ہے، سب کے لیے ایک ہے. اسی لیے موت ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی وقت بھی آ سکتی ہے. لہذا ایک عقل مند انسان وہ ہے جو موت کے بعد والی زندگی کی تیاری موت کے آنے سے پہلے کرے. کیونکہ جب موت آتی ہے تو اس کے بعد سے اس کے عمل کے حساب سے، عمل کے اعتبار سے کٹائی پٹائی شروع ہو جاتی ہے. اگر نیک انسان ہے، متقی پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، فرما بردار ہے، تو اس کے لیے راہیں بالکل آسان ہے. اور اگر گنہگار ہے، خطاکار ہے، سیاہکار ہے، معصیت میں پڑا ہوا ہے، مشرک ہے اور بغیر توبہ کے مر گیا ہے، تو ایسا گنہگار انسان یاد رکھیں اس کے لیے راہیں بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے اور معاملات بہت ہی سخت ہے. موت نے کسی کو نہیں چھوڑا. موت کی حقیقت یہ ہے کہ موت لوگوں کو رلانے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، افراد کو منتشر کرنے والی، لوگوں کے آنکھوں کو رلانے والی، کافروں کو، بدکاروں کو، گناہوں کو جہنم کی آگ میں پہنچانے والی اور نیکوکاروں کو، اللہ والوں کو جنت کی نعمتوں میں پہنچانے والی. جی ایسی چیز ہے. اگر آج دنیا کے اندر نظر دوڑائی جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج انسان اکثر موت سے غافل ہے، موت کو بھولا ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ نہیں کہا کہ موت سے ڈرو. موت سے ڈرنے کو نہیں کہا گیا، موت کو یاد کرنے کو کہا گیا. موت کو یاد کرو، موت سے ڈرو نہیں. اکثروا ذکر حازم اللذات، اللہ کے نبی نے کہا کہ لذتوں کو، خواہشوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو. جب تمہیں موت یاد ہوگی، خواہشات تمہاری کم ہو جائے، لذتیں تمہاری ختم ہو جائے اور تم گناہوں کی طرف بھاگنے سے بچو. یاد رکھیے، جب بھی کوئی خواہشات پنپنے لگے، کبھی کوئی غلط کام کرنے کا دل چاہنے لگے، کبھی گناہوں کی طرف قدم بڑھانے کا دل چاہنے لگے، تو یاد رکھیے 3 چیزیں یاد رکھ لے گا. نمبر 1 کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دوسری چیز فرشتے لکھ رہے ہیں، اور تیسری چیز کی موت کا آنا یقینی ہے. موت کا آنا یقینی ہے. وہ آنا، یہ 3 چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے. یہ 3 چیز اگر آپ یاد رکھتے ہیں موت کو کبھی نہیں اور گناہوں سے انسان بچ جائے. آج موت سے نفرت ہو گئی انسان، موت سے نفرت انسان کر رہا. وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت غالب ہے دل کے اندر، اسی وجہ سے موت سے نفرت ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. آج مسلمانوں کی حالت ایسی بیکار بنی ہوئی کہ دنیا کی محبت دل میں ہے اور موت سے انسان نفرت کر رہا ہے، موت سے غافل ہو رہا ہے. اور یاد رکھیے، موت سے وہی شخص ڈرتا ہے، وہی شخص ڈرتا ہے. 2 طرح کے آدمی وہ موت سے ڈرتے ہیں. ایک وہ آدمی جو دنیا کے اندر مگن ہے، مست ہے، اور اس کا ایمان، اس کا یقین قبر پر، آخرت پر نہیں ہے، اور بس وہ اتنا جانتا ہے کہ موت کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، سرگل جائیں گے، ختم معاملہ. وہ ڈرتا ہے کہ موت ہو جائے گی، اس کے بعد معاملہ ختم، لہٰذا جتنا عیش کرنا ہے کرو، جی لو. اور دوسرا وہ شخص جو قبر پر یقین تو رکھتا ہے، آخرت پر ایمان تو رکھتا ہے، لیکن اپنی زندگی معصیت میں
گناہوں میں، غلط کاموں میں گزار رہا ہے، غلط چیز کی طرف بھاگ رہا ہے، لہذا اسے یہ معلوم ہے کہ اگر ہم مر گئے ابھی تو پھر ہمارا بچنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن مومن موت سے نہیں گھبراتا، مومن تو اسے اللہ سے ملاقات کا وقت بچتا ہے، کیونکہ مرے گا نہیں تو جنت میں جائے گا کیسے؟ جی جنت میں جانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، اور ہم مریں گے تبھی جنت میں جائیں گے۔ اور یہ مومن سمجھتا ہے، کافر نہیں، گنہگار نہیں۔ برادران اسلام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موت کی حقیقت کو سمجھیں۔ موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، یہ یاد رکھیے۔ انبیاء بھی موت سے نہیں بچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کے فرشتے آئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ راوی ہے، کہا چلیے، ایک جھاپڑ کھینچ کے دیا موت کے فرشتے کو، موت کے فرشتے کا آنکھ پھوٹ گیا، ملک الموت کا آنکھ پھوٹ گیا، ملک الموت واپس گئے۔ اللہ رب العزت سے کہا کیسے شخص کے پاس بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، آنکھ پھوڑ دیا میرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت کے آنکھ کو ٹھیک کر دیا، کہا جاؤ اور موسیٰ سے کہنا کہ ایک بیل پر اپنا ہاتھ مارے اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اس بال کی عوض 1 سال کی زندگی اس کو دے دی جائے گی۔ تو فرشتے آئے، ایسی سی بات کہی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر موت آئے گا، اس سے اچھا ہے کہ ابھی ہی موت آئے، جب مرنا ہے کہ دن ہے تو ابھی ہی مر جائے انسان۔ تو موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، اور علماء نے اس حدیث کی تشریح میں بہت ساری باتیں لکھی کہ موت کے فرشتے کو جھانپا کیسے لگ گیا۔ ہو سکتا ہے اللہ کا نظام پہلے رہا ہو کہ موت کے فرشتے انسانی شکل میں آتے ہو، یا جیسے ابن بطال نے لکھا، امام نووی نے لکھا کہ فرشتے جو، یہ قانون ہے کہ انبیاء کی روح نکالنے جب فرشتے جائیں گے تو وہ انبیاء سے اجازت لیتے، انبیاء سے اجازت لیتے، اور وہ انسانی شکل میں تھے اور ڈائریکٹ روح کی حوالگی کے لیے کہہ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آدمی، ایک تو پہچانا نہیں کہ یہ فرشتہ ہے، سمجھا کہ کوئی آدمی ہے، اسی لیے دے دیا ایک جھاپڑ کھینچ کے۔ اب کوئی بھی جن یا کوئی بھی فرشتہ جب انسانی شکل میں آتا ہے تو اس کے اندر عام طاقتور انسان کو جتنا طاقت ہوتا ہے اتنی ہی طاقت اس کے پاس ہوتی ہے، لہٰذا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھاپڑ کی طاقت نہ لا سکے، اس لیے آنکھ پھٹ گیا، زخمی ہو گئے۔ تو کہنا یہ تھا کہ موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، ہمیں ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ موت ہمارے پیچھے ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ قیامت آنے میں ابھی بہت دن ہے، قیامت تو بہت دور ہے۔ قیامت دور نہیں ہے، قیامت دور نہیں، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو جائے گی، اس کی انفرادی قیامت وہیں سے شروع ہے۔ من مات قامت قیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مر گیا اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو۔ جی ہم میں سے ہر انسان کی قیامت اس کے پیچھے لگی ہوئی، اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور انسان ہے کہ غافل بنا ہوا ہے۔ تمہاری قیامت تمہارے پیچھے ہے جو کبھی بھی آ سکتی ہے، اور تم نمازوں کو چھوڑ کر بے راہمی کی زندگی گزار رہے ہو، تم نے فجر چھوڑ دیا، تمہاری قیامت تمہارے پیچھے، تم نے ظہر چھوڑ دی، تمہاری قیامت تمہارے پیچھے، تم نے عصر چھوڑ دیا، تمہاری قیامت تمہارے پیچھے، تم نے مغرب چھوڑ دی، عشاء چھوڑ دی۔ دنیا کا سب سے بڑا اس کی کام ہے کہ بغیر عشاء کی نماز پڑھے ہوئے انسان سو جائے، پتا ہے کہ صبح میں اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا، اگر نہیں بغیر پڑھے سویا تو کافی اٹھے گا، مومن نہیں اٹھے گا۔ جس حال میں موت ہوگی اسی حال میں قیامت کو اٹھایا جائے گا۔ قیامت ہمارے پیچھے ہے، موت کے آہنی پنجے ہمیں چکرنے کے لیے ریڈی ہے، تیار ہے، ٹکٹ سب کا بنا ہوا ہے،
کنفرم ٹکٹ ہے. جس جہاز سے لے جائے گا فرشتہ ملک الموت وہ ایک دم فری لے جانے والا ہے. جس قبر میں ڈالا جائے گا وہاں آکسیجن نہیں ملے گا. اور انسان ہے کہ غافل پڑا ہوا ہے. گاڑی آنے پر دے رہی ہے, ٹکٹ سب کا کنفرم ہے, سب کا کنفرم ہے. بس گاڑی ابھی آئی اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے. قیامت انسان کے موت کے ساتھ اس کی قیامت واقع ہو جائے اور انسان بدکاری میں پڑا ہے. تمہاری قیامت پیچھے تم زناکاری میں پڑے ہوئے, تمہاری قیامت تمہارے پیچھے تم سود خوری میں پڑے ہوئے, تمہاری قیامت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے, تم گناہگار بنے پھر رہے ہو, تم معصیت میں پڑے ہو, نافرمانی میں پڑے ہو. تمہاری قیامت تمہارے پیچھے ہوئے, دوسروں کے حقوق مارے پھر رہے ہو. کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچتا ہے انسان. تب قیامت ابھی بہت دور ہے نا, بہت پٹائی ہونے والی ہے اگر انسان صحیح طریقے سے عمل نہیں کرے گا. صرف موت کو یاد کیجئے, موت کو ہر وقت انسان یاد کرے, اپنے سامنے رکھے. ابھی فرشتہ نہیں دکھ رہا, جس دن دکھ گیا یہ معاملہ آپ کا کلیئر ہے. اس دنیا سے آپ کو جانا اور کہاں آ جائے گی موت یہ پتہ نہیں. کوئی بھی کام دنیا میں کرنا, کوئی بھی کام, ایک بات یاد رکھنا کہ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. مت بن انجان آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. جی آنی ہے موت, دنیا فانی میں چلی جائے گی, ختم ہو جائے گی. اس کے بعد یہاں کی ایک ایک چیز پہ نہ ہو جائے گا, کسی چیز کو بقا نہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. نفس کا اسی سے تنفس, والصبح اذا تنفس, قرآن سانس لینا, جو بھی چیز سانس لیتی ہے سب مر جاتی ہے. یہ صبح آپ دیکھ رہے ہیں یہ سانس لیتی ہے, قرآن کا والصبح اذا تنفس, صبح جو سانس لیتی ہے. جانتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتی ہے اور صبح کے وقت آکسیجن چھوڑتا ہے. کس صبح کو مر جانا, شام کو مر جانا, یہ پیڑ پودے سب مر جائیں گے. یہاں تک کہ جتنی بھی مخلوق ہے سب کو موت آنی ہے. ملک الموت کو بھی موت آنی ہے, موت کو بھی موت آنی ہے. جی قیامت میں موت کو بھی موت اللہ دے دے گا, سب کو ختم ہو جائے, باقی رہنے والی ذات صرف اللہ. پھر انسان دنیا کے پیچھے پڑے گا. جو دنیا جس کی اوقات جو ایک مرے ہوئے میمنے سے بھی بدتر ہے اللہ کے نزدیک, اس دنیا کو آخرت کی زندگی جو ابدی اور دائمی سرمدی زندگی اس پر ترجیح دے گا. موت سے غافل کتنوں کو لے گئی. اور جانتے شب قدر میں اللہ رب العزت ملک الموت کے ہاتھ میں رجسٹر تھما دیتا ہے کہ اس سال رمضان کون نہیں دیکھے گا. جی فیہا یفرق کل امر حکیم, قرآن نے کہا سارے حکیمانہ فیصلے اس رات کر دیے جاتے ہیں. اور رجسٹر تھما دی گئی, لسٹ دے دیا گیا, وارنٹ جاری ہے کہ اس سال کس کو اٹھا لے گا. آپ کے نام, ہمارے نام, کس کے نام پتہ نہیں کہ رمضان سے پہلے اٹھ جانا. یہ اللہ نے لسٹ ملک الموت کو دے دی کہ ان لوگوں کو رمضان سے پہلے اٹھا لے. پتہ نہیں کس کے نام کی وارنٹ اس میں جاری ہوئی, کس کے نام, اللہ نے کس کا نام دیا معلوم ہے. اسی لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ انسان اس کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے, ورنہ قبر کا مرحلہ بڑا ہی خطرناک ہے, بڑا ہی خطرناک ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روتے تھے اتنے کہ آنسو سے ان کے داڑھی تب ہو جائے قبر کو دیکھ. کس سے بھیانک منظر نہیں, اگر جو یہاں بچ گیا قیامت میں اس کے سارے معاملات آسان ہو جائے, سارے اسٹیج اس کے آسان ہو جائے. یہاں جو پھنس گیا معاملہ پھنس جائے پوری طرح سے. روزانہ قبر پکارتی ہے مسلمان, پکار پکار کر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں, میں اندھیرے کا گھر ہوں, میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں, میں سانپ بچھو کا گھر ہوں. اگر عمل اچھے نہیں ہے تو آگ کا گھر ہوں,
تکیہ بھی آگ کا، بستر بھی آگ کا، اوڑھنا بھی آگ کا، بچھونا بھی آگ کا، گدا بھی آگ کا، رضائی بھی آگ کی، سب آگ کی۔ میرے پاس آنا تو عمل صالح کا توشہ لے کر آنا، عمل صالح کا توشہ لے کر آنا، نیک عمل لے کر آنا، کبھی بچو گے نہیں بچتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قبر میں ڈالا جا رہا تھا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قبر کو مخاطب کر کے کہا کہ تم جانتے ہیں کون ہے؟ من کیا کہ کون ہے؟ هذه فاطمہ بنت محمد هذه سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ فاطمہ بنت محمد ہے اور یہ جنت میں جنتی عورتوں کی سردار ہے، اسے تمہیں سونپ رہا۔ کہا کہ ابو ذر غفاری آواز آئی کہ یہاں حسب اور نسب نہ گنایا کرو، یہاں بچے گا وہی، یہ پتہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ نسبت کس کے ساتھ ہے، کوئی نبی کا بیٹا ہو یا نبی کی بیٹی ہو یا کوئی ہو، یہاں بچے گا وہی جس کے پاس نیک عمل ہوں گے، جو موت سے پہلے تیاری یہاں کی کر کے آیا ہوگا وہی بچنے والا جی۔ اور اللہ رب العزت نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر نفس کو مزہ چکھنا ہے، ذائقہ کا، موت کا ذائقہ کا اللہ نے ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا کے اندر ہر چیز کا ذائقہ انسان چکھ کے بتا سکتا ہے، یہ چیز تیکھی ہے، پھیکی ہے، میٹھی ہے، تلخ ہے، پھیکی ہے، جیسی بھی ہے آدمی چکھ کے بتا سکتا ہے، اور ایک بار نہیں بار بار چکھ کے بتا سکتا ہے۔ دنیا کا ہر درد، ہر تکلیف انسان بتا سکتا ہے اور اسے ایک بار نہیں بار بار بتا سکتا ہے، لیکن موت کا ذائقہ، موت کا درد، موت کی تکلیف ایک ایسی تکلیف ہے، ایک ایسا ذائقہ ہے جو انسان نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہ بتانے کے لیے زندہ ہی نہیں رہتا۔ جس وقت موت آتی ہے مہر لگا دی جاتی ہے، منہ بند کر دیا جاتا ہے، اس پر کیا گزر رہا ہے اس احوال کو نہیں بتا سکتا۔ اللہ نے کہا کہ موت کا مزہ چکھنا ہے نفس کو، اور ایسا چکھنا ہے کہ وہ چکھ کے خود ہی جانے گا، کسی کو بتا نہیں سکتا کہ کیا ہو رہا ہے جی۔ دنیا میں ایک ہی زندگی میں ایک ہی بار چکھے گا اور پھر وہ بتا بھی نہیں پائے گا کہ کیسا مزہ، اس درد کو وہ نہیں بتا پائے گا۔ اللہ، اسی لیے سوچئے زندگی بہت چھوٹی ہے، مختصر ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اور یاد رکھیے آرزویں، تمنائیں، خواہشات کبھی پوری نہیں ہوا کرتی، تمنائیں، خواہشات کبھی پوری نہیں ہوا کرتی، اس تک پہنچنے سے پہلے انسان کو موت آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لائن کھینچی، گول لائن کھینچی، دائرہ کہیں بنایا، اس کے بعد کہا یہ موت ہے، یہ آرزویں ہیں، یہ انسان کی تمنا ہے، وہاں تک انسان پہنچتا نہیں، اس سے پہلے اسے موت آ جاتی ہے جی۔ کوئی بوڑھا آدمی کہے لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی لوٹ آتی تو آئے گی، جوانی لوٹ کے آئے گی واپس نہیں آئے گی جی۔ یہ تمنا، یہ آرزو کتنوں کر لے بوڑھا انسان، کبھی جوانی واپس نہیں آ سکتی۔ ایک جوانی چاہے کہ بچے بن جائیں، بن سکتا ہے، کبھی نہیں بن سکتا۔ تو آرزوؤں اور تمناؤں کے پیچھے انسان نہ بھاگے، کیونکہ اس کے پیچھے موت ہے، اور وہ یہاں تک پہنچتا نہیں ہے کہ اس سے پہلے اسے موت چہر لے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو موت کے انڈیکیشن کو سمجھ جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ ہمیں موت آنی ہے، اسی لیے وہ تیاری کر لیتا ہے اس دنیا سے جانے سے پہلے۔ اور جو اس انڈیکیشن کو نہیں سمجھتا ہے، بے راہ روی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، پھر مرنے کا مرحلہ بڑا ہی خطرناک و سنگین ہے۔ تو موت کی بات، اس کے بعد قبر کی انشاءاللہ جمعہ میں بات ہو، پھر اس کے بعد قیامت کی معلومات ترتیب سے انشاءاللہ خطبہ جمعہ، تاکہ ایک ایک بات ہمیں سمجھ میں آئے کہ موت کے بعد قبر کا مرحلہ کیسا، قبر کی زندگی کیسی ہے، وہاں کیا معاملات ہونے والے۔ خدا کی قسم نیک اعمال کیجیے، پنجگانہ نماز پابندی سے پڑھیے، نمازوں کو نہ چھوڑیے،
گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھیے، معصیات سے، نافرمانی سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیے، بچائیے۔ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ آپ کی محلات آپ کے پیچھے رہ جائیں گے، آپ کی دولتیں آپ کے پیچھے رہ جائیں گی، آپ کی کار آپ کے پیچھے رہ جائیں گے، آپ کی گاڑیاں آپ کے پیچھے رہ جائیں گی، آپ کی زمین جائیداد سب آپ کے پیچھے رہ جائیں گے، آپ کے اپنے بھی آپ کے پیچھے ہوں گے، آپ کے بیوی بچے سب منو مٹی کے نیچے دفن کر کے چھوڑ کے آپ چلے جائیں گے۔ وہاں کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہوگا، اس اندھیری کالی کوٹری میں کوئی ساتھی نہیں ہوگا، جہاں چاروں طرف سے حشرات الارض نکل رہے ہوں گے، طرح طرح کے کیڑے مکوڑے، نہ جانے کیسے کیسے بچھو جس کو دیکھ کر آج ہم بھاگتے ہیں، حضور سب نکل رہے ہو، جسم پر چل رہے ہوں گے، 2 سے 3 دن نہیں لگے گا آپ کا جسم کھا کے سب چک رہے ہو۔ کوئی نہیں اس اندر کے مرحلے کو کون دیکھنے جا رہا ہے؟ کوئی نہیں، وہاں صرف آپ کا ساتھی جو ہوگا، جو آپ کو وہاں بچائے گا، وہ صرف آپ کا عمل صالح ہوگا، آپ کے نیک اعمال ہی آپ کو وہاں بچائیں گے، ورنہ فرشتے کے ہاتھ میں جو ہتھوڑا ہے، حدیث کہتی ہے کہ اس ہتھوڑا اتنا بڑا ہتھوڑا ایک ہاتھ میں ہے فرشتے کے کہ اس کو پوری دنیا کے لوگ مل کر اٹھانا تو دور ہلا بھی نہیں سکتے، ہلا بھی نہیں سکتے، صحیح ہے۔ اس سے ایک ہتھوڑا لگے گا، انسان کتنا نیچے جائے۔ تمہیں فجر پڑھنے کا وقت نہیں ملا تھا، ظہر پڑھنے کا وقت نہیں ملا تھا، عصر پڑھنے کا وقت نہیں ملا تھا، مغرب پڑھنے کا وقت نہیں ملا تھا، عشاء پڑھنے کا وقت نہیں ملا تھا، اور دنیا کے سارے کام کاج کرنے کا، عیش موج کرنے کا، مستی کرنے کا، گھومنے کا، پھرنے کا، کمانے کا سب وقت تمہیں ملا تھا، تو میری عبادت کا ہی وقت نہیں ملا، اللہ کی ریاضت کا ہی وقت نہیں ملا تھا۔ وہاں کوئی نہیں۔ آج گھر میں ذرا سی گرمی لگتی ہے تو بھاگتے ہیں، بھاگتے ہیں، واہ کتنی گرمی لگ رہی ہے، اتنا بڑا ہال، اتنا بڑا روم، اس میں سو رہے ہوتے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، طرح طرح کے کولرز لگے ہوئے ہیں، پھر بھی گرمی لگتا ہے، انسان بھاگتا ہے، راچی میں بھاگتا ہے، کہیں بھاگتا ہے، کیا آرام ہے پیر کے نیچے بیٹھ جائے، قبر سے کہاں بھاگو گے؟ قبر سے انسان کہاں بھاگے گا؟ کہیں نہیں بھاگے گا۔ ایک بار اسے دبائے گی، انسان کے پسند ادھر سے ادھر ہو جائے۔ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو قبر سے بچائے، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اللہ رب العزت نے عذاب قبر سے بچائے، بہت خطرناک معاملہ۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے زندگی ایک مہلت دی ہے، غنیمت دی، کہا غنیمت سمجھو زندگی کو، اس زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتانی خمسا قبل خمس، شباب قبل حرام، صحت قبل سقم، وغنا قبل فقر، وفراغ قبل شغل، وحیات قبل موت۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی مالداری کو فخر و فاقہ سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اپنی موت زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس سے پہلے کہ تمہیں بڑھاپا آ جائے، جوانی چلی جائے، عبادت اللہ کی کرو۔ تمہیں اللہ نے مال دیا، اللہ کے راستے میں لٹا دو، اس سے پہلے کہ تم فخر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ، تم چاہ کر بھی نہ دے سکو۔ اور تمہیں جو صحت اللہ نے دی ہے، وہ صحت قبل سقم، جو صحت دی ہے اسے بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، کیونکہ ایسا ہو کہ آج تم عبادت کر نہیں رہے ہو، کل بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، تم عبادت کرنا بھی چاہو اللہ کی، تم نہ کر سکو، چاہ کر بھی نہ کر سکو۔ ایسی ایسی بیماریاں آج نکلی ہوئی ہیں کہ انسان کو قبر میں پہنچا کے ہی دم لیتی ہے، یاد رکھو زندگی بس ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اور آخری چیز، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ بات جس دن سمجھ گیا انسان، اسے وہ موت کو ہمیشہ یاد رکھے گا اور غفلت سے اپنی زندگی کو دور رکھے گا۔ غفلت میں مت پڑیے، غافل ہونے سے بچیے، کیونکہ کیا پتا ہے زندگانی کا، انسان بلبلا پانی کا، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر ہوتی تمام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے۔